جو بتانے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ امجد گلفام یہاں لکھنا ہے، ان کانوں سے نہیں سننا جو اندر کان ہے بند بالکل نہیں۔ میں نے تمہیں شب عاشور خیام حسینی میں حسین کا آخری خطاب بتانا ہے، کیسا خطاب ہوگا؟ کائنات کا چنا ہوا خلاصہ سامعین میں اور حقیقت محمدیہ کا جوہر خطیب، جس نے 720 دن رسول کی زبان چوسی، آقا جی وہ خطیب ہے، اور جن کو اپنے وقت کے علی نے یہ کہا تھا انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت، عباس نے کہا تھا اور حسین کے سپاہیوں تم خدا کی خدائی کا چناؤ ہو، و خلاصۃ الخلیقت تم مخلوق الہی کا خلاصہ ہو۔ جیسے جنگ خندق میں ایمان کل جا رہا تھا اور سامنے کفر کل تھا، بس حسین کے خیمے کے نیچے جو ہے وہ ایمان تھا، باہر نواز شاہ جی کفر ہی کفر، الہاد الہاد۔ عین اللہ کے بیٹے نے نظر اٹھائی اور کہا اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو تم میں سے کسی کو کسی بھی بات کا، میں بیعت کرتا ہوں، ہٹا لیتا ہوں۔ اتنی بڑی حجت کی طرف سے مولانا آزادی مل رہی ہے، جب ثبات قدم دیکھ لیا حسین نے اپنے ہر سپاہی کا، اس میں بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، نوخیز بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمر کے خم والے بھی ہیں، 95 97 برس کے بوڑھے بھی تھے۔ وہ تو پتہ نہیں اس خاندان میں کرشمہ سعید بھائی کیا ہے کہ کمر میں خم ہوتا ہے ان کی ولا سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ سلمان کی کمر دیکھنا، ابھی حبیب نے مظاہر اور عروہ کی کمر دیکھ لینا۔ حسین فرماتے ہیں سر اٹھاؤ، سر اٹھے۔ حسین نے صرف کہا تھا سر اٹھاؤ، بلکہ جھپکنا بھول گئی۔ حسین کے کعبہ رخسار پہ نظریں سل گئیں۔ فرمایا سنو یہ حادثہ نہیں ہے، جو میں پڑھنے لگا ہوں آج کل کے کسی مولوی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، 800 سال 900 سال 1000 سال قدیم کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للہ بنیا انک ستساق الى العراق وهي ارض التقى بها النبیون واوصیاء النبیین وهي ارض تدعى عمورا تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون على ممس الحديد ثم تلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما فأبشروا إن قتلونا إنا نرد على نبينا أمسك ما شاء الله فأقول أول من تنشق له الأرض فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله ثم لا ينزلنا عليا وفد من السماء من عند الله عز وجل لم ينزلوا قط الى الارض ولا ينزلن الي جبرائيل وميكائيل واسرافيل وجنود من الملائكه ولا ينزلن محمد وعلي وانا واخي وجميع من الله عليه في همولات من همولات الرب خيل الفلك من نور لم يركبها مخلوق ثم لا يعد أن محمد صلى الله عليه وسلم لبعاه والليل يدفعنه مع سيفه إلى قائمنا ثم نمقص إلى ما شاء الله ثم يخرج الله في مسجد الكوفة عينا من طهن وعينا من لبن وعينا من ماء ويدفع أمير المؤمنين إلي سيف رسول الله فيبعثني إلى المشرق والمغرب فلا آتي على عدو الله إلا أهرقت دمه ولا عدو صنما إلا وأهرقته حتى أقى إلى الهند فأفتحها فإن يوشع ودانيال يخرجان مع أمير المؤمنين معه 70 رجلا يقاتلون مع مقاتليهم بعث باسا إلى الروم يفتح الله لهم جنة فلا أقتلن كل من حرم الله لحمها فلا يبقى على وجه الأرض إلا الطيب وأعرض على اليهود والنصارى وعلى سائر الملل ولأخيرنهم بين الإسلام والسيف فمن أسلم مننت عليه ومن كره الإسلام أهلك الله دمه فلا يبقى على وجه الأرض أحد من شيعتنا إلا وأنزل الله إليه ملكا يمسح عن وجهه التراب فيعرفه أزواجه ومنازله في الجنة يا لا يبقى أحد رجل من شيعتنا
لو انزل اللہ الیہ ملکا یمشی علی الوجہ تراه یعرفه ازواجه ومنازله في الجنة ولا يبقى على وجه الارض اعمى ولا مقعد ولا مبتلى الا وكشف الله فلاه بنا اهل البيت ولا تنزل الا البركة من السماء حتى ان الشجرة لا تقصف بما يضيق الله فيها من الثمرة وتؤكل ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء فذلك قوله تعالى لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وان الله لا يعبو لشيئتنا كرامة فلا يخفى عليهم شيء من الارض وما فيها حتى ان الرجل منهم يريد ان يعلم علم اهل بيته فيخبرهم بما يعملون. فرماتے ہیں میرے ساتھیوں یہ حادثہ نہیں، میرے نانا رسول خدا نے مجھے بچپنے سے کہا تھا بیٹا تجھے مجبور کر دیا جائے گا، کھینچ کے عراق کی طرف لے جائے گا اور وہ زمین ہے التقا بها النبیون و اوصیاء النبیین. اب روک کے پڑھتا رہوں گا. اس زمین پہ ہر نبی گیا ہے، ہر نبی کا وصی گیا ہے. شب معراج زمینی سفر کر کے میں بھی گیا تھا، پھر وہیں سے یوں گیا تھا. تیرا مشکل کشا بابا بھی گیا تھا، ہر کوئی گیا ہے زمین پر. وہی ارض تدعى امورا، اس زمین کا نام مدشا امورا ہے. ستستشہد بہا، تو نے وہاں شہید ہونا ہے. وَيَسْتَشْهِدُ مَعَكَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ، تیرے اصحاب کا ایک گروہ بھی وہاں شہید ہوگا. لا یجدون علم مس الحدید، زخم کھائیں گے ضرور، لوہا ان پہ اثر نہیں کرے. یہ وہی شب عاشور کی تاثیر ہے، ادھر زنجیر چلتی ہے. یہ شب عاشور کے رازوں میں سے ایک راز ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے. نہ تلوار اثر کرتی ہے، نہ زنجیر اثر کرتی ہے، نہ چاقو اثر کرتا ہے. شہ بشارت ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کسی کے ذہن میں کیڑا کل بلائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تلوار پڑے، جسم پھٹے، زخم لگے اور درد نہ ہو. سب صحیح ہے. آؤ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. میری یہی انگلی پکڑ لو، بیٹھے یہی رہو. چشم تصور سے چند ہزار سال پیچھے کی جس لگاؤ. ملک مصر ہے، فرعون کا محل ہے، 40 عورتوں کے ہاتھ میں آنا، 40 عورتوں کے ہاتھ میں نارنگیاں ہیں، ادھر چھری ہے. یوسف سے کہا آ جا، ادھر یوسف نکلا، کہا کاٹو. انگلیاں کٹ رہی ہیں، رگیں کٹ رہی ہیں، پٹھے جدا ہو رہے ہیں. کسی کو نہ درد ہو رہا ہے نہ تکلیف ہو رہی ہے. یہی تھا جو کربلا میں تھے. تلواریں بھی لگ رہی تھی، تیر بھی لگ رہے تھے، نیزے بھی پار ہو رہے تھے. تصور میں حسین تھا. اب کیا تھا؟ چونکہ مصر والی عورتیں یوسف کے جمال میں کھو گئی تھی. پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، وہ تو ٹنڈی ہونے کے بعد دیکھا گیا ہے. تو اسی طرح جو تو تماشائی زنجیر چلا رہا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے، لیکن آج بھی جس کی نظر یوسف زہرا پہ ہے. فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا لا یجدون علم مس الحدید، لوہا بے اثر ہو جائے گا. ثم تلا، پھر میرے نانا نے آیت تلاوت کی. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مجھے نبی صاحب آگا جی نہیں بھائی یاد ہے، میرا ابھی طالب علم کا زمانہ تھا، عربی بھی پڑھنا شروع نہیں کی تھی، فارسی پڑھتا تھا اپنے قبلہ کے پاس. اس وقت آگ کے ماتم کے فتوے پوچھے گئے تھے علماء عراق سے. آقا شاہروتی نے جو اس کا جواب دیا، فرمایا انہو من معاجز ابراہیم، یہ تو ابراہیم کے معجزوں میں سے ہے. فرمایا یکون الحرب بردم و سلاما علیک و علی صحابک، حسین وہ جنگ اس کے ہتھیار تجھ پہ بھی ٹھنڈے ہیں، تیرے اصحاب پہ بھی ٹھنڈے ہیں. فرماتے ہیں فابشروا، بشارت ہے تمہیں میرے ساتھیوں، ان قتلونا، انہوں نے اگر ہمیں قتل کیا، انہا نارد علی نبینا، ہم نے اپنے نبی کے پاس پہنچ جانا ہے. ہم سو کو ماشاءاللہ، پھر جب تک اللہ چاہے گا میں ادھر رکا رہوں گا. میں ایسے تو ہر مجلس میں بتاتا ہوں اور آج کرو بیٹے پھر بتا رہا ہوں کہ جس مسئلے پہ اب میں بات کرنے لگا ہوں، کائنات کے ہر فرقے میں صرف شیعہ فرقہ کا عقیدہ ہے رجعت پر. رجعت کے صرف شیعہ قائل ہے. کیا مانا؟ ہاں. اور سرکار صادق ملک اور فرماتے من لم یؤمن بالمعراج والرجعت فلیس من شیعتنا، جس کا معراج اور رجعت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب حسین شب عاشور اپنے ساتھیوں سے صرف اشارہ نو بادشاہ جی بتا رہا ہے ہم سب جب تک اللہ چاہے گا رکا رہوں گا. فاکون اولا من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلا میں ہوں میرے ساتھیوں
تو جو زمین پھاڑ کے دوبارہ باہر نکلے گا 14 میں سب سے پہلے میں فآخر جو خرجت یوافق ذالک خرجت امیر المومنین وقیام قائمنا وحیات رسول اللہ، میرا وہ زمین سے نکلنا ایسے ہوگا جیسے امیر المومنین نکلا ہو، میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے ہمارے قائم نے قیام کیا ہو، میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے رسول زندہ ہو گیا ہو۔ صرف یہ ثم لینزل وفد من السماء من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مجھ پر آسمانوں سے گروہ نازل ہوں گے، لم ينزلوا الى الارض قط، جو اس دن سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترے، وہ میرا لشکر بن کے اتریں گے۔ صرف یہ میرا آگے کہتا ہے میرا مولا وَلَيَنزِلَنَّ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَأَنَا وَأَخِي، میرا نانا نازل ہوگا، میرا بابا نازل ہوگا، میں نازل ہوں گا، میرا بھائی حسن نازل ہوگا، وَجَمِيعُ مَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ہر وہ میرے ساتھ نازل ہوگا جس پر اللہ کے احسان ہے۔ کہ کیسے نازل ہوں گے؟ فی حمولات من حمولات الرب، رب کی سواریوں پر۔ تھوڑا سا صحیح بھائی ترجمہ تھوڑا سا ادھورا رہ گیا ہے۔ فی حمولات من حمولات الرب، ہم سواریوں پہ نازل ہوں گے رب کی سواریوں میں سے۔ بولا کیسی ہوگی؟ فرمایا خیل بلق من نور لم یرقبها مخلوق۔ اب پتہ نہیں سعید زیدی کہ کون کیا ہے میرے سامنے، ممبر کی بات ہے، سی ڈی میں آواز میری قید ہے، حرف سے میں مکر نہیں سکتا، میں نہ ثابت کروں انبار لگا کہ کتابوں کا میری سزا موت ہونی چاہیے کہ ممبر پہ جھوٹ۔ حسین فرماتے ہیں وہ ابرق رنگ کی سواریاں ہوں گی جو نور سے بنی ہیں، لم یرکبھا مخلوق، ان پر مخلوق کبھی سوار نہیں ہوئی۔ لم یرکبھا مخلوق، جس پر مخلوق سواری نہیں کی کر سکی، وہ ہوں گی ہماری سواریاں، پتہ نہیں یہ کیا ہیں۔ ثم لَيَحْضَنَّ مُحَمَّدٌ لِبَاهُ، پھر میرا نانا ایک جھٹکے سے اپنا علم لہرائے گا۔ وَلَيَدْفَعَنَّهُ مَعْ سَيْفِهِ إِلَىٰ قَائِمِنَا، علم کو لہرا کے اپنی تلوار سمیت ہمارے قائم کو دے گا، جا لڑ۔ اِنَّا نَمْكُثُ إِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم رکیں گے زمین پر جب تک اللہ نے چاہا۔ ثم يخرج الله في مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء، اللہ مسجد کوفہ میں 3 چشمے جاری کرے گا، ایک روغن کا، ایک دودھ کا، ایک پانی کا۔ ثم ان امیر المومنین یدفع الی سیف رسول اللہ، پھر میرا بابا امیر المومنین مجھے بلائے گا، یہ نانا کی تلوار پکڑ، پھر میرا بابا امیر کائنات مجھے بلائے گا، وَيَدْفَعُ إِلَيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کی تلوار دے گا، وَيَبْعَثُنِي إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مجھے حکم دے گا مشرق میں بھی جاؤ، مغرب میں بھی جاؤ۔ اور پھر آج کی طرح میں مرنے نہیں آؤں گا، مارنے آؤں گا۔ پھر اس دن بتاؤں گا کہ شجاعت حسینیہ کیا ہے۔ کہتے فَلَا آتِي عَلَىٰ عَدْوِ اللَّهِ إِلَّا أَحْرَقْتَ دَمَهُ، جو اللہ کا دشمن ملے گا خون بہوں گا۔ لا أَدَعُ صَنَمًا إِلَّا أَحْرَقْتَهُ، ایک بت بھی نہیں چھوڑوں گا جسے جلا نہ دوں۔ حتیٰ آقا إِلَى الْهِنْدِ فَأَفْتَحُ، حتیٰ کہ میں لڑتے لڑتے ہندوستان جاؤں گا، اسے فتح کروں گا۔ تیار رہو، اگر زندہ رہو تو رجعت کے وقت تلوار حسین کے قدموں میں آئے۔ جو نبی صاحب علیہ وسلم جو ممبر پہ بیٹھتا ہے نا عزیر بھائی، اسی شاہ نجف 8 آنکھیں بھی دیتا ہے، اور پھر یہ 2 نہیں، 2 پیچھے ہیں، 4 اندر ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے ایک مقصد سے سننے نہیں آتے، کچھ تو اس میں کھوئے رہتے ہیں، آج سے پہلے تو سنے ہی نہیں، تو اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے کہ پہلے نہیں سنا، یہ تمہارا قصور ہے۔ جب تم خیبر سن کے راضی ہو جاتے ہو تو پھر علماء کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں علماء کو موجود، پھر دیکھو محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور نہ دیکھ ادھر میں آؤں گا ہند تک لڑتے ہوئے، اِنَّ یوشع ودانیال یخرجان مع امیر المومنین، یخرج معهم 70 رجلا، یوشع اور دانیال، یہ دونوں میرے بابا امیر المومنین کے ساتھ ہوں گے اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر۔ باسا إلى الروم، بابا ان کو روم کی جنگ میں بھیجے گا، یفتح اللہ لہم، اللہ ان کے لیے روم کو فتح کر دے گا۔ اور تم فرماتے ہیں لَأَقْتُلَنَّ كُلَّ دَابَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهَا، زمین پر جتنے حرام گوشت جانور ہیں سب کو مار دوں گا۔
وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا الطَّيِّبُ، بس زمین پہ طیب باقی بچے گا. فرماتے وَأَعْرِضُوا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَسَائِرِ الْمِلَلِ وَلَأُخَيِّرَنَّهُمْ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالسَّيْفِ. فرماتے یہودیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے، سب مذہبوں ملتوں کے سامنے کہوں گا ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف تلوار ہے، چل لو. عباس کے علم پہ ہاتھ میرا دائیں بائیں. مہدی صاحب میں تو ہوں لفظوں کا ضامن، ہدایت میرے در پہ نہیں بڑھنی، وہ جہاں سے ہے وہیں سے منگوانا. ہاں فرماتے ہیں فمن اسلم مننت علیہ، جو اسلام لائے گا اس پہ زندگی دینے کا احسان کروں گا. یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دوں گا، مننت علیہ، اس پہ زندگی ادا کرنے کا احسان کروں گا. اور اگلا فکرہ اس سے بھی زیادہ تعجب والا ہے. عامر جابر امجد وہ کیا الفاظ کہتے ہیں من کرہ الاسلام احرق اللہ دمہ، اور جس نے اسلام سے کراہت کی اللہ اس کا خون بہا دے گا. مار حسین رہا ہے، مار حسین رہا ہے، اور کہہ رہے اللہ اس کا خون بہا دے گا. فرماتے ہیں فلا یبقى علی وجہ الارض رجل من شیعتنا الا وانزل اللہ الیہ ملکا یمسح عن وجہ التراب ویعرفہ ازواجہ ومنازلہ فی الجنہ. فرماتے ہیں روح زمین پر ہمارا ایک شیعہ بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس پہ اللہ فرشتہ نازل کرے گا جو اس کے چہرے کی خاک صاف کرے گا. تیرا والا حسین کہہ رہا ہے یمسح عن وجہ التراب، اس کے چہرے کا غبار صاف کرے گا. صرف یہ غبار بھی صاف کرے گا محمد شاہ، اور پھر کہے گا یعرفہ ازواجہ منازلہ فی الجنہ، کہے گا تھک گیا ہے نا، وہ دیکھ اوپر، وہ حوریں تیری زوجائیں، وہ جنت میں تیرا گھر. جب حسین رجت میں آئے گا لڑو گے حسین کے لشکر میں؟ رکو 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 رکو، تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین نے عاجزی سے کہا تھا حل من ناصرین، یہ آواز کربلا تک نہیں تھی، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک جھکتا ہے، تحت و سرا سے عرش اولا تک ساری مخلوق نے سنی. مردوں نے قبروں میں سنی، بچوں نے ماؤں کے شکم میں سنی، نطفوں نے پشتوں میں سنی. جس نے کہا لبیک، اور جتنی بار کہا لبیک، دو انعام ملے امجد الفام، دو انعام علی حسین، دو انعام ہاشمی. کیا؟ ایک تو جس نے جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ کربلا جائے گا. اور یہ حسین کا خانِ کرم، اس کا خانِ کرم اتنا وسیع ہے، اگر کسی سکھ نے بھی لبیک کہی ہے تو جائے گا، کسی ہندو نے کہی ہے جائے گا. تم نے دیکھا نہیں حسین مذہب نہیں پوچھتا، غیر مسلم بھی آئے تو ساتھ ساتھ بیٹھے. جس نے کہی جتنی دفعہ کہی اتنی دفعہ کربلا جائے گا، اور اس کا نام لشکر حسینی کی سپاہ میں لکھا گیا. مر بھی جاؤ گے تو فرشتہ قبر پہ آئے گا، حسین آ گیا تو بھی آ جا. فرماتے واللہ یبقى علی وجہ الارض عاما ولا مقعد ولا مبتلا الا وکشف اللہ فلاح بنا اہل البیت. فرمایا روح زمین پہ ایک اندھا باقی نہیں رہے گا، ایک فالج والا باقی نہیں رہے گا، کوئی بیماری والا ہوگا ہم اہل بیت کے صدقے اللہ اس کی بلا دور کر دے گا. فرشتوں میں شفا بانٹنے والا آ گیا ہے نا. فرماتے ہیں بلا تنزل البرکۃ من السماء، آسمان کی ساری برکت زمین پہ اتر آئے گی. حتی ان الشجرۃ لتقصف بما یزید اللہ فیہا من الثمرۃ. فرمایا اتنی برکت ہوگی، اتنے پھل لگیں گے ایک ایک درخت کو، پھلوں کے بوجھ سے درخت چر جائیں گے، درخت پھٹ جائیں گے. بلا تو کلو ثمرات الشتاء فی الصیف وثمرات الصیف فی الشتاء. اے میرے صحابیوں، پھر سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھاؤ گے، گرمیوں کے سردی میں کھاؤ گے. اور آگے سعید زیدی تیرے مولا حسین نے آیت پڑھی، وہ آیت تلاش کرنا چاہو تو سورہ اعراف میں ہے مولانا. فرماتے ہیں ذالک قولہ تعالی، اور اسی بارے میں اللہ کا قول ہے کیا؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں شہر والے لوگ ایمان لائیں اور صاحب تقوی ہو جائیں. بس یہی دو شرطیں. تو پھر کیا ہے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، مگر انہوں نے سن کے جھٹلایا، ہم نے پکڑ لیا. جھٹلانے سے بچنا ہے، سمجھ لو بس چھٹی. تنویر بابتی
فرماتے ہیں ثم ان اللہ لَيَهْبُ لِشِيَّتِنَا كَرَامَةً، پھر اللہ ہمارے شیعوں کو ایک کرامت عطا کرے گا. کیا؟ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا، زمین کی کوئی شے ہمارے شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی. یہاں تو ان کے حکمدار ہیں، سردار کہاں ہے؟ نہ زمین کی کوئی شے اوجھل اور نہ ہی وَمَا فِيهَا، اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی دیکھیں گے. حتیٰ ان الرجل منهم يريد ان يعلم علم اهل بيته فيخبرهم بما يعملون، حتیٰ کہ کوئی انتہائی مغرب پہ بیٹھا ہے اور انتہائی مشرق میں کسی مومن کا گھر ہے اور وہ چاہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی خیر خبر لوں، تو وہ وہیں سے دیکھ کر انہیں بتائے گا فلاں وقت میں نے دیکھا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، تو تلاوت کر رہا تھا، تو کھانا کھا رہا تھا. وہ حدیث ہے نا رسول کے نبی صاحب الاجابۃ تحت قبتہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں حسین کے قبے کے نیچے. وہ فرماتے ہیں کہ نہ مجلس الحسین ہے قبۃ الحسین، فرماتے ہیں یہ روضے کی بات نہیں، حسین کی ہر مجلس حسین کا قبہ ہے. تو گویا ہر مومن اس وقت حسین کے قبے کے نیچے ہے. جھوٹ نہ بولنا. غضنفر سے سنا کس کس کا دل چاہ رہا ہے حسین ابھی آ جائے؟ سب چاہ رہا ہے نا. خاکی انسان سے سنا، بشری زبان سے سنا تڑپ رہے ہو ابھی آ جائے. وہ حسین سے سن چکے تھے اسی لیے تو کہتے تھے، وہ کہتا میں پہلے جاؤں گا. یہ وجہ تھی. غضنفر نے سنایا، حسین نے دکھایا. یہی سبب تھا. ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں. کچھ یاد نہ تھا ان کو حسین کے سوا، حسین کو کچھ یاد نہ تھا اس کے سوا. کے پاپوش علی جاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرے.